بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہمت دے کہ میں اس مسئلے کو ایسا واضح کروں کہ اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہ رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 620 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے وہ گزشتہ ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ عرفہ کا دن کون سا دن ہے اور اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے؟ شرعی دلائل سے اس مسئلے کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چاند کا مسئلہ اب صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے تنازع کا شکار ہے۔ شرعی اور جغرافیائی طور پر یہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو چکا ہے۔ 57 اسلامی ممالک پر مشتمل OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، جس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں واقع ہے، منظمۃ التعاون الاسلامی اس کا عربی میں نام ہے، اس کے ادارے مجمع الفقہ الاسلامی نے حکومتی سطح پر ایک اجلاس 16 اکتوبر 1986 کو بلایا، جس میں مختلف ممالک کے علماء کرام اور ماہرین فلکیات نے اپنی اپنی ریسرچ پیش کی اور بیٹھ کر تمام دلائل و حقائق کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ چاند کسی بھی شہر میں نظر آئے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے اس چاند کے مطابق روزہ رکھنا یا عید کرنا واجب ہے۔ اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں پہ بھی اختلاف مطالعہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث میں جہاں پہ بھی جو حکم آیا ہے وہ عموم پر مشتمل ہے۔ یہ قرارداد تو پاس ہو گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے چاند کا مسئلہ اب تک اختلاف کا شکار ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ قرارداد تو عالم اسلام کے حکومتی ادارے OIC کے سرکاری علماء کی طرف سے آئی ہے، ہمیں پہلے ادوار کے علماء سے آپ اس بات کا ثبوت دیں۔ چلیں صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے اور ان کی تحقیق و تخریج کا کام کرنے والی عظیم ہستی فضیلت الشیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں فرماتے ہیں: صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کی احادیث ہے وہ عموم پر دلالت کرتی ہیں۔ اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نہ شرعی طور پر اور نہ ہی جغرافیائی طور پر نہ کوئی حدود کا تعین ہے، نہ ہی کوئی ضابطہ ہے۔ چاند دیکھنے والی احادیث کو اختلاف مطالعہ کے ساتھ جوڑنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اس دور میں ریڈیو کا دور ہے، بآسانی اس کی اطلاع ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اب تو بہت آسان ہو چکا ہے کہ تمام مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ عید کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، جس طرح یہ حکمران حج کو ایک دن کرنے پر متحد ہوئے، اسی طرح وہ روزہ اور عید بھی ایک دن کریں۔ جب تک حکمران اس پر متفق نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے عوام کو آپس میں اختلاف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ اپنے ملک کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ دوسرے ملک کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ بڑے نقصان کو ٹالنے کے لیے چھوٹے نقصان کو جھیلنا یہ مناسب ہے، جیسا کہ علم اصول نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 253۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے، کیونکہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں ریڈیو کی ایجاد ہو چکی تھی۔ تو اب ہم ان کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کی حقیقت کو بیان کیا جس کو آج لوگ اپنے اپنے ملک کا چاند دیکھنے کی دلیل بناتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ فرمایا؟ ھکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے حاکم خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے چاند دیکھنے کی اطلاع کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ پورا مہینہ گزر چکا تھا اور مہینے کے آخر میں انہیں پتہ لگا کہ شام میں تو چاند فلاں دن دیکھا گیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو رد کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ علامہ ابن عبد البر اور دیگر ائمہ کے اقوال کو جمع کیا جنہوں نے یہ اصول استنباط کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے کہ اگر کہیں پر بھی اطلاع مہینے کے آخر میں پہنچتی ہے اس صورت میں فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ اطلاع قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک دن یا 2 دن کے اندر اطلاع مل جاتی ہے
تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس رؤیت کو تسلیم کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے انہ من بلغہ رؤیت الہلال فی الوقت الذی یؤدی بتلک الرؤیت الصوم او الفطر او النسک وجب اعتبار ذلك بلا شک والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك ومن حدد ذلك بمسافة قصر او اقلیم فقوله مخالف للعقل والشرع۔ کسی مسافت کا تعین کیے بغیر جہاں تک اطلاع پہنچتی ہے، جس وقت چاند نظر آیا ہے تو جہاں تک اس کی اطلاع پہنچتی ہے تو چاند کی اس رؤیت کو تسلیم کرنا سب پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اس امر میں ضابطہ اطلاع پہنچنے تک کا ہے، بغیر کسی مسافت کے تعین کیے جہاں تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہے تو ان سب کے لیے جو ہے یہ حکم ثابت ہو گیا ہے۔ شرعی نصوص اور سلف صالحین کے آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ چاند کی رؤیت کو مانتے نہیں ہیں اور اسے قصر کی مسافت میں کسی خطے تک محدود کر دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل شریعت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 103۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو غیر مقلد تھے، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سب اختلاف مطالق کے قائل نہیں تھے، اس وقت صرف اسحاق ابن راہوی وہ اس کے قائل تھے، لیکن تمام بار علماء کرام، جمہور علماء کرام وہ سب اختلاف مطالق کے قائل نہیں تھے۔ دور میں اس اصلاح کا وجود ہی نہیں تھا اور وہ سب اس بات کے قائل تھے کہ اختلاف مطالق کا کوئی اعتبار نہیں، جیسی چاند نظر آئے سب مان لیں، سوائے کچھ شافعیوں کے نزدیک یہ تھا کہ قصر نماز کے لیے جو مسافت ہے اتنے فاصلے تک اگر اطلاع پہنچ جائے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس سے آگے اطلاع کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو شافعیوں کو اس قول پہ بھی آج کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اگر اس قول پہ عمل کیا جائے تو آج ہر ملک کا ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا اپنا چاند دیکھے، تو اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل پکڑتے ہیں، ان کی دلیل بھی اس وقت قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے شام اور سعودیہ کا مسئلہ ایک ہے اور صرف 13 منٹ کا فرق ہے۔ اگر 13 منٹ کے فرق کے اعتبار سے اگر ہم مسئلے کو تعین کریں تو پھر اس وقت ایک ایک ملک کے اندر کئی چاند دیکھنے پڑیں گے جو ہے، تو یہ تقسیم ہی باطل ہے۔ اور ائمہ اربعہ نے اقوال اور ان کے دلائل یہاں اگر میں بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ائمہ اربعہ کی جو امہات الکتب ہے ان میں سے جو دلائل ہیں، جو اقوال ہیں، وہ میں ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر، اب وہاں پہ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ چاند نظر نہیں آیا اور اگلے دن کچھ لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو انہوں نے اسی وقت ہی سب کو روزہ رکھوا دیا اور فرمایا من اکل فلیمسک عن الطعام ومن لم یکن فلیصم بقیۃ یومہ۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا۔ تابعین کے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر پورا ایک دن گزر جائے اور اگلے دن اطلاع ملتی ہے، اور ایسا ہوا بھی مصر میں ان کے دور میں، تو انہوں نے پھر ایک دن کے روزے کی قضا کروائی اور کہا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس اطلاع کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق روزے رکھیں۔ اسی طرح کی سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مختلف روایتیں منقول ہیں جن میں انہوں نے یہی فتویٰ صادر کیا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا کسی گواہی دینے والے سے کہ آپ نے چاند کس جگہ پر دیکھا ہے، کتنے فاصلے پر دیکھا ہے، مدینہ کے اندر دیکھا ہے، مدینہ سے کتنی دور دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دیہاتی آیا تو آپ نے صرف اس سے یہ پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا اٹھو اور اعلان کر دو کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے ان کی گواہی پہ بھی چاند کا اعلان کروا دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو شوال کا چاند دیکھا لیکن دھند ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ دن کا آخری وقت تھا کہ ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھ لیا تھا۔ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب روزہ افطار کر لیں، حالانکہ تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا افطاری کے اندر، لیکن رسول اللہ نے اسی وقت روزہ افطار کروا دیا۔ اور عید کے دوسرے دن جو ہے یعنی وہ دن عید کا تھا، اس سے اگلے دن کہا کہ عید کے لیے نکلیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1157، سنن نسائی حدیث نمبر 1557، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1653، مسند احمد حدیث نمبر 20603۔ یہ چند دلائل ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل ہیں۔ ان تمام دلائل کے بعد مسئلہ شرعی طور پہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اختلاف مطالعے کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں عرفہ کے روزے کی طرف۔ عرفہ کا روزہ جب یہ دلائل واضح ہو چکے ہیں کہ چاند جب نظر آئے تو اسی وقت
वक्त सारी दुनिया के लिए रोज़ा शुरू हो जाता है। कुरान हदीस इसी की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। चूंकि हुक्मरान इस चीज़ के ऊपर अभी तक आपस में मुत्तफिक नहीं है, हम बड़े फितने से बचने के लिए छोटे नुकसान को इख्तियार किया हुआ है, इसलिए हम अपने अपने मुल्क के हिसाब से रोजे रखते हैं। हज के बारे में कई अरब उलमा बल्कि कई यूरोप के उलमा का ये मौक़िफ़ है कि हज के अंदर जो है हमें हुज्जाज किराम की इत्तिबा करनी चाहिए और अरफा का दिन जो है वो एक ही है, इसलिए अरफा का रोजा हाजियों के साथ ही रखना चाहिए। मैं यहाँ पर उन उलमा किराम के फतावा स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चंद नाम बता देता हूँ। सऊदीया की फतवा कमेटी लजना अद्दाइमा लिल बुहूस अल इल्मिया वल इफ्ताह के सरबराह शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमहुल्लाह जब ये सवाल किया गया आया अरफा का रोजा हम अपने मुल्क के साथ भी रखें और सऊदीया के साथ भी रखें, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा अरफा का रोजा वही दिन है जिस दिन हाजी अराफात में खड़े होंगे। अगर आप वैसे इजाफी कोई रोजा रखना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क की 9 ज़िलहिज्जा की तारीख से भी रोजा रखना चाहे तो रोजा रख सकते हैं, लेकिन अरफा का रोजा वही रोजा है जिस दिन हाजी अराफा में खड़े होते हैं और अराफात का तयन हाजियों ने ही करना है। यूरोप में इस्लामी फतवा कमेटी के नायब सरबराह शेख फैसल मौलवी रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि हम शुमाली अमेरिका में रहते हैं, अब हम अरफा का रोजा सऊदीया के साथ रखें या फिर अपने मुल्क के हिसाब से रखें? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो मस्जिद वाले सऊदीया के साथ रोजा रखते हैं और सऊदीया के साथ ईद कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जो लोग अपने मुल्क के साथ रोजा रख रहे हैं और ईद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जमहूर फुक़हा का मौक़िफ़ यही है, अगर किसी एक मुल्क में चांद नजर आ जाए तो वो तमाम मुल्क के लिए काफी है, लेकिन अगर कोई अपने मुल्क की रुयत के हिसाब से रमजान का रोजा रखना चाहता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि रमजान के अंदर तो इख्तिलाफ मताले की बुनियाद पर अपनी रुयत को माना जा सकता है, लेकिन हज के मौके के ऊपर हम हुज्जाज बैतुल्लाह के पाबंद हैं कि उनको देखेंगे कि वो कब हज करते हैं, बस जिन दिन हाजी अरफा में खड़े होंगे वही दिन रोजे के लिए मोतबर है और उसी की मुखालफत करना जायज नहीं है। इसी तरह बिलाद मगरब इस्लामी मारूफ बुजुर्ग आलिम दीन के शेख मोहम्मद अल मगरावी से पूछा गया कि हम रोजा अपने मुल्क के हिसाब से रखें या सऊदीया के हिसाब से रखें। उन्होंने जवाब दिया कि अराफात एक पहाड़ का नाम है, यहाँ पर 9 ज़िलहिज्जा को हाजी जमा होते हैं और ये एक ही दिन होता है, बस जिस दिन हाजी वकूफ करें उसी दिन रोजा रखना दुरुस्त है। और अगर कोई इसके अलावा किसी और दिन रोजा रखता है तो मैं नहीं जानता कि कुरान व हदीस से उसके पास कोई दलील है। सऊदीया के मारूफ आलिम दीन शेख अब्दुल रहमान अस्सहीम जो पिछले दिनों कोरोना की वबा में फौत हो गए थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये बहुत मशहूर और मारूफ मुबल्लिग़ हैं। इनसे मराकिश के मुसलमानों ने सवाल किया कि हमारी हुकूमत ने 2 दिन का फर्क डाल दिया है, अब हम क्या करें, अरफा का रोजा कब रखें? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुक्मरानों की इताअत सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत से मशरूत है। अरफा के दिन जब हाजी वकूफ करते हैं शरीयत में इसका एतबार किया गया है। अरफा के रोजे में इख्तिलाफ मताले का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उम्मत का यह है कि अरफा का दिन वो दिन है जिसका तयन हाजियों के अराफात में खड़े होने से होता है। दूसरी बात यह कि जो अरफा के रोजे की मुखालफत करते हैं ये मुखालफत इख्तिलाफ मताले की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये सियासी इश्यूज की बुनियाद पर है, और ऐसी मुखालफत करने वाले खुद अपने आप से तजाद का शिकार है, क्योंकि उनके मुल्क से जो हाजी जाते हैं हज करने के लिए वो अरफा में जाके क़याम करते हैं उस दिन, जबकि वो उस दिन को अरफा नहीं मानते हैं। फ़लस्तीन के मुफ्ती शेख हस्सान उद्दीन बिन मूसा से सवाल किया गया कि हम अरफा का रोजा किस दिन रखें, तो उन्होंने फतवा दिया अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन अराफात में लोग खड़े होते हैं, और इसी बात पर उम्मत इस्लाम का इत्तिफाक है। उम्मत इस्लाम की मुखालफत करना किसी के लिए जायज़ नहीं है। उम्मत इस्लाम का इत्तिफाक है इस बात पर कि अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन हाजी हजरात अरफा में खड़े होते हैं। बस जो कोई अरफा का रोजा उस दिन से एक दिन आगे करे या एक दिन बाद करे तो उसने अरफा के रोजे का अजर ज़ाया कर दिया है। ये चंद मैंने उलमा के फतवा दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं अरफा का रोजा अपने मुल्क के हिसाब से रख लें तो आपको सवाब मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ उनको आईना दिखाने के लिए चंद उलमा के फतवा नकल किए हैं। ये वो उलमा है जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और अपने ममालिक में सरगर्म है, ठीक है। इसी तरह 2005 में एक और वाकया पेश आया जिसने इस मसले को उजागर करके रख दिया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरब ममालिक अंधी तकलीद में सऊदीया के साथ ईद करते हैं, और इसी तरह कई यूरोप के ममालिक जो हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हर मुल्क अपना अपना चांद देखते हैं, लेकिन कहीं और से गवाही मौसूल हो जाए तो हज के मौके के ऊपर वो सऊदीया की पाबंदी इसलिए करते हैं क्योंकि हज जो है वहाँ मक्का मुकरमा में हो रहा होता है।
2005 میں سعودیہ نے چاند دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا 21 جنوری بروز جمعے کو عید الاضحیٰ ہوگی اور عرفہ کا دن جمعرات کو ہوگا، لیکن بعد میں 3 گواہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا تھا ایک دن پہلے۔ اس کے بعد سعودیہ کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اب عرفہ کا دن جو ہے وہ بدھ والے دن ہوگا اور عید جو ہے وہ جمعرات والے دن ہوگی۔ اس اعلان کے بعد عرب ممالک کے اندر یہ سوال اٹھ گیا کہ اب ہم روزہ کس دن رکھیں گے اور کس دن عید کریں گے۔ تمام ممالک کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہم حج میں حجاج کرام کی پیروی کرنے کے پابند ہیں، اس لیے جس دن حجاج عرفات میں وقوف کریں گے ہم اسی دن روزہ رکھیں گے اور اسے اگلے دن عید کریں گے۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر حجاج کرام کے ساتھ عید کرنا تو دور کی بات ہے، عرفہ کے روزے رکھنے تک کی دعوت نہیں دیتے اور یہ موقف بلا جھجک بیان کرتے پھرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے ملک کی 9 ذی الحجہ کے ساتھ روزہ رکھ لیں، آپ کو عرفہ کے روزے کا اجر مل جائے گا۔ ان کا یہ فتویٰ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے، اور یہ مسئلہ ویسے بھی اجتہادی ہے اور عرفہ کا روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ ہے۔ اللہ ہمارے یہاں اندھی تقلید کا رواج ہے، کئی لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں مختصراً جو ہے 2 واقعات ذکر کر دیتا ہوں۔ 845 ہجری میں شام سے ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کے گواہی دی کہ چاند ہم نے ایک دن پہلے دیکھا ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے انباء الغمر بابناء العمر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 167 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ 845 ہجری میں شام سے ایک قافلہ مکہ آیا اور مکہ آ کر اس نے اطلاع دی کہ ہم نے چاند تو ایک دن پہلے دیکھ لیا ہے۔ چاند کی باقاعدہ ہمارے قاضی نے تحقیق کر منادی کر دی ہے، تو مکہ کے قاضی نے ان کی گواہی کے اوپر اعلان کیا کہ ہم شام کی رویت کے مطابق حج کریں گے۔ تو اس دور میں 845 ہجری میں تمام مسلمانوں نے مکہ کی رویت کو چھوڑ کے شام کی رویت کا اعتبار کیا اور اس رویت کے اوپر حج کیا۔ اس سے بھی پیچھے چلیں تو خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمہ اللہ نے جب پہلا حج کیا تو پہلے حج کے موقع کے اوپر مختلف لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ ہم نے چاند تو پہلے دیکھ لیا ہے۔ اطلاع عام لوگوں کی طرف سے موصول ہوئی تھی، تو اس پہ انہوں نے علماء کرام سے مشاورت کی، سارے دلائل کو دیکھا اور اس کے بعد پھر منبر پر چڑھ کے لوگوں کو یہ فیصلہ سنایا کہ ہم 2 دن وقوف کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا خلیفہ عبد المالک بن مروان نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ کے ساتھ اس حج کے موقع کے اوپر 2 دن وقوف کیا کہ ہم اگر سعودیہ کے ساتھ روزے نہیں رکھ رہے تو کم از کم خلیفہ عبد المالک بن مروان نے جو عمل اختیار کیا ہے اسی عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہم عرفہ کے روزے 2 دن رکھیں، تاکہ ہم اس حدیث کا مصداق بن سکیں جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ڈٹائی کے ساتھ یہ کہنا کہ آپ صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں تو آپ کو یہ ثواب مل جائے گا، چاہے اس دن حاجی حج کے لیے جمع نہ بھی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان علماء کرام کو یہ اعتدال والا موقف اختیار کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے ملک کے 9 ذی الحجہ کو بھی اور عرفہ کے دن جس دن حاجی عرفہ میں وقوف کریں گے اس دن بھی آپ روزہ رکھیں۔ اس طرح یہ اعتدال کے موقف کو اختیار کریں جیسے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اختیار کیا۔ انہوں نے 2 دن وقوف کروایا تاکہ ان کو حج کی فضیلت مل سکے اور ان کا حج ضائع نہ جائے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ آخری بات، بہت سے لوگوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا وہ ممالک کیا کریں جن کا میں چاند جو ہے سعودیہ سے پہلے نظر آتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، بلکہ میں ایک جگہ پر گیا وہاں پر ایک ماشاءاللہ نامور عالم دین درس دے رہے تھے، تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی مثال دی۔ تو میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی بات جو ہے بغیر تحقیق کے مانتا نہیں۔ میں نے جا کے ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا اس سال رمضان المبارک میں سوئٹزرلینڈ نے سعودیہ کے 1 دن بعد عید کی ہے۔ تو لوگ ایسی مطلب بغیر تحقیق کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، تو وہ ممالک کیا کریں جن ممالک میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس بار تحقیق کی ہے کہ کوئی ملک ایسا ہے جو اس بار سعودیہ سے پہلے جہاں چاند نظر آیا، تو مجھے کوئی بھی ملک نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی میں یہاں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں جو مسئلہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان عرفہ کا روزہ 1 دن رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں پہلے تحقیقی مقالے کی شکل میں پیش کر چکا ہوں اور کئی سال پہلے، لیکن یہاں ویڈیو میں مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے اور مغرب سے لے کے اگلے مغرب تک وہ پوری دنیا کا ایک چکر کاٹ لیتا ہے۔ اسلامی دن جو ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور اگلے مغرب تک پورا ہوتا ہے، یعنی 2 سورج کے دنوں میں چاند کا 1 دن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ممالک جب چاند نظر آ گیا ہے تو وہ ممالک روزہ رکھیں جن ممالک کے اندر رات کا وقت ہے، اور جن ممالک میں اس وقت دن ہے تو وہ رات آنے کا انتظار کریں۔ تو جب رات آئے گی تو وہ روزہ رکھیں گے، اس وقت ان ممالک میں جن ممالک میں پہلے رات تھی ان ممالک میں دن ہوگا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، عرفہ کے روزے کی فضیلت تمام مسلمان کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، سعودیہ کی فجر ہونے تک جن ممالک میں روزہ رکھا جا سکتا ہے وہ روزہ رکھے، اور جن ممالک میں اس وقت دن ہے وہ ممالک رات آنے کا انتظار کریں۔ جس طرح یورپ کے ممالک میں ہے تو وہ رات آنے کا انتظار کریں اور پھر وہ رات کو روزہ رکھیں۔ جب وہ رات کو روزہ رکھیں گے اس وقت سعودیہ میں دوپہر کا وقت چل رہا ہوگا،
تو اس طرح عرفہ کے روزے کی فضیلت ان ممالک کو بھی حاصل ہو جائے گی جن سے سعودیہ کا دن رات کا فرق ہے۔ اگر آپ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے ساتھ نہیں رکھتے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے 9 تاریخ کے حساب سے بھی رکھیں اور عرفہ کے دن بھی رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرفہ کے روزے کی فضیلت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔